یہ ایک فیصلے پہ میں چاہتا ہوں تھوڑی سی، ابھی ہم شائق عثمانی صاحب سے بھی بات کر رہے تھے، اس فیصلے پہ آپ کا کیا ٹیک ہے یہ جو آج آیا ہے؟ تو دیکھیں، یہ فیصلہ جو ہے سپریم کورٹ کے پاس یہ طاقت ہے کہ اپنے پہلے فیصلوں کو تبدیل کر دیں، اور یہ ماضی میں ہوتا رہا ہے، لیکن اس فیصلے کی اہمیت سیاسی بھی ہے بہت زیادہ، کیونکہ اس فیصلے میں عدالت نے جو پہلا کیس تھا سمیع اللہ بلوچ کا، اس کو تبدیل کر دیا، جبکہ سمیع اللہ بلوچ یہ کہتا تھا کہ اگر آپ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت صادق اور امین نہیں رہے، آپ کو عدالت نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ آپ صادق اور امین نہیں ہیں، تو آپ تاحیات آپ نااہل ہوں گے۔ یہ اس فیصلے کے بعد بہت سارے لوگوں کے خلاف وہ فیصلے ہوئے، آرٹیکل 62(1)(f) لگا اور وہ الیکشن سے باہر ہو گئے۔ اب یہ فیصلہ تبدیل ہوا ہے۔ اس فیصلے کی منطق یہ ہے، بلکہ اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ جو آرٹیکل 62(1)(f) ہے وہ ایکسیکیوٹری نہیں ہے، یعنی اس پہ عمل درآمد ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی کہ اب آرٹیکل 62(1)(f) آج کے بعد جو ہے اس کے تحت کوئی بھی شخصیت جو ہے، کوئی بھی شخص جو ہے، کوئی بھی ایم پی اے، ایم این اے، کوئی بھی سینیٹر، وہ نااہل ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس کے علاوہ جن کو سزا ہو بھی چکی ہے وہ اب نااہل نہیں رہیں گے، کیونکہ یہ آرٹیکل سیلف ایکسیکیوٹری نہیں ہے، اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ورڈکٹ۔ علی صاحب، آپ کی موجودگی میں چھوٹا سا فیصلہ چاہ رہا ہوں، دو بڑے اہم سوال ہیں لیکن وقت کی کمیاں۔ یہ بتائیں، امریکن پریزیڈنٹ ہے، اس کے پاس اگر سعودی عرب کا اقامہ نکل آتا ہے، اس کا مطلب ہے اس کے خلاف بھی اس ملک میں اب کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی، اقامہ رکھنا جرم نہیں ہے۔ جی دیکھیں، نہیں، وہ بیسیکلی جو آرٹیکل 62(1)(f) تھا وہ یہ کہتا تھا کہ آپ کو عدالت جو ہے وہ فیصلہ کر کے تو آپ کو کہہ سکتی ہے کہ آپ نے یہ غلطی کی ہے اور اس غلطی کی وجہ سے آپ صادق اور امین نہیں رہے۔ اب وہ عدالت کے پاس وہ حق نہیں رہا۔ اب 62(1)(f) چونکہ عدالت نے کہا ہے کہ اس کو ایکسیکیوٹ نہیں کیا جا سکتا، تو اس کا مطلب ہے باقی جو 62 اور 63 میں جو پروویژنز ہیں وہ تو لاگو ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ نے کوئی جرم کیا مثلا، اور جرم مورل ٹرپیٹیوڈ کا ہے، تو پھر آپ کو سزا ہو سکتی ہے۔ آپ نے اگر کوئی لون سے ڈیفالٹ کیا ہوا ہے تو آپ کے خلاف نااہل ہو سکتے ہیں۔ اچھا سر، صادق و امین نہ ہونا تو جرم نہیں ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں بلے کا نشان تحریک انصاف کو مل جائے گا؟ ایک 12 کروڑ عوام، ایک بڑی جماعت سے اس کا بلے کا نشان، اس کی شناخت لے لینا، یہ بھی آئینی ہے کیا؟ کیونکہ سپریم کورٹ نے آپ نے استدعا کی تھی غالباً آج لگے، لیکن انہوں نے اس کو اہمیت نہیں دی اتنی۔ جی دیکھیں، کل پشاور ہائی کورٹ میں ڈویژن بینچ کے سامنے میں بحث کروں گا، اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ یہ بلے کا نشان ملے گا، اور اس کی یہ وجہ صرف میری خواہش نہیں ہے، لیکن اگر آپ آئین دیکھیں تو آئین بھی یہ کہتا ہے کہ بلے کا نشان نہیں لیا جا سکتا۔ آرٹیکل 17 جو ہے وہ کہتا ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے آپ الیکشن کا سمبل نہیں لے سکتے۔ الیکشن ایکٹ 2017 کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ بلے کا نشان واپس لے، اور جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کی ججمنٹس ہیں، جو فیصلے ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی پارٹی سے، کسی پولیٹیکل پارٹی سے الیکشن کا سمبل نہیں لے سکتے۔ آپ کو یاد ہے بے نظیر بھٹو نے ایک کیس فائل کیا تھا، اور انہوں نے، محترمہ نے جب کیس فائل کیا تھا وہ اس لیے کیا تھا کہ سمبل لے لیا گیا تھا پولیٹیکل پارٹی سے، تو عدالت نے کہا تھا، سپریم کورٹ نے، کہ سمبلز جو ہیں یہ ایک بنیادی حق ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کا، کسی صورت میں آپ نہیں اس کو لے سکتے۔ تو اس لیے میں آپ کے پروگرام پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ میری نظر میں انشاءاللہ یہ سمبل پی ٹی آئی کا ہی ہوگا۔ وش یو آل دی بیسٹ۔ جناب سینٹر علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، معروف قانون دان ہیں۔ اچھا، آخری سوال، یہ لیول پلینگ فیلڈ کا جو آپ کا کیس لگا ہوا ہے، ٹو واٹ ایکسٹینٹ یو آر آپٹیمسٹک کہ آپ کو ریلیف ملے گا؟ دیکھیں جی، ابھی تک جو میں نے کارروائی، اس کیس میں انوالو تو نہیں ہوں، لیکن جو کارروائی میں نے سنی ہے اس میں عدالت ایک جو پوچھ رہی ہے وہ یہ پوچھ رہی ہے کہ آپ شہادت دیں، ایویڈنس دیں، ہمیں بتائیں کہ کون سے ڈاکیومنٹس ہیں آپ کے پاس جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، آپ کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، لیکن عدالتی کارروائی ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ عدالتی کارروائی میں آپ کو
ایویڈنس دینا پڑتا ہے. تو پہلی ہیئرنگ کے بعد ایویڈنس پی ٹی آئی نے کلیکٹ کر کے اس کو باقاعدہ اس کا ڈوسیئر بنا کے اس کی ڈاکیومنٹیشن کر کے تو پریزنٹ کی تھی, لیکن میرا خیال ہے وہ شاید پریزنٹ نہیں ہوئی آج یا پریزنٹ نہیں ہو سکی اس طرح, جس کی وجہ سے عدالت نے ابھی تک وہ اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کیا. سب ایک چھوٹا سا ابہام ہے, بلے کا نشان الیکشن کمیشن نے لے لیے, کیا طریقہ انصاف ہے؟ طریقہ انصاف ہے تو اس کے پاس نشان نہیں ہے, پھر یہ کیسی جماعت رہ گئی؟ تھوڑا سا ابہام ہے. کیا الیکشن کمیشن نے طریقہ انصاف ہی ختم کر دی کیونکہ ان کے پاس تو نشان ہی نہیں رہا, ان کی شناخت ہی نہیں رہی؟ جی بالکل, یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. دیکھیں, ایک پولیٹیکل پارٹی ایک سمبل کے بغیر کچھ نہیں ہے, وہ صرف ایک پارٹی برائے نام ہے. اس کو میں کہتا ہوں وہ ڈس فنکشنل پارٹی ہے, کیونکہ نہ تو وہ ویمن سیٹس کے لیے کر سکتی ہے, نہ وہ مائنورٹی سیٹس کے لیے کر سکتی ہے, اور 250-60 سیٹیں جو ہیں پورے پاکستان میں وہ نہیں لے سکتی, اور دوسرا وہ کینڈیڈیٹ بھی اپنا فیلڈ میں نہیں ڈال سکتی کیونکہ سارے کینڈیڈیٹ آزاد ہوتے ہیں. تو یہ اگر پولیٹیکل پارٹی اپنی الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتی تو پھر وہ سیاست کیا کرے گی؟ وہ کمرے میں بیٹھ کے تو کچھ نہیں کر سکتی. تو اس لیے میں کہتا ہوں جب سمبل آپ لے لیتے ہیں ایک پارٹی سے تو اس کو آپ ڈس فنکشنل کر دیتے ہیں, وہ پھر آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کو ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں. آپ الیکشن ایکٹ کو دیکھیں تو ڈسکوالیفیکیشن جو ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کی وہ صرف سپریم کورٹ کر سکتا ہے, کوئی الیکشن کمیشن نہیں کر سکتی, اس کو گورنمنٹ بھی نہیں کر سکتی, اور صرف ایک ہی گراؤنڈ پہ کر سکتی ہے ایک پارٹی کو ڈسکوالیفائی اگر وہ کسی ملک کے خلاف کام کر رہی ہو. یعنی اگر کوئی ایسی جماعت ہے جو پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہو تو اس کو تو آپ ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں, وہ بھی سپریم کورٹ کو ثابت کر کے. تو اس کو سمبل لے کے ایک انڈائریکٹلی آپ نے وہ کام کر دیا جو آپ ڈائریکٹلی نہیں کر سکتے تھے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ اتنا غیر آئینی کام کیا ہے الیکشن کمیشن نے کہ اس کو تاریخ یاد رکھے گی. جی بڑی صاحب, اچھا یہ بتائیے گا کہ اگر آپ ٹکٹنگ کو کب فیصلہ کر رہے ہیں, اگر خدا نہ خواستہ عدالت 13 تاریخ تک نہیں کرتی تو پھر تو وقت گزر جائے گا, بہت زیادہ ڈیمیج ہو جائے گا آئی تھنک. جی بالکل, آپ ایک تو جہاں تک کینڈیڈیٹس کا تعلق ہے تو فیصلہ ہو گیا ہے, تقریباً 99% کینڈیڈیٹس کی لسٹ تیار ہو گئی ہے اور فائنلائز ہو جائے گی انشاءاللہ. اس کو ہم انتظار کر رہے ہیں, کل کے بعد اناؤنس کریں گے, کل دیکھتے ہیں کیا فیصلہ آتا ہے. تو اور 1% جو ہے اس پہ ابھی کچھ ڈیبیٹس ہو رہی ہیں, وہ بھی انشاءاللہ جلد فیصلہ ہو جائے گا. بڑی خبر. لیکن آپ کی بات یہ بالکل بجا ہے کہ وقت بڑا ایک ٹائٹ ہے, کیونکہ 13 تاریخ سے بلکہ 12 تاریخ تک ہم نے یہ سارے فیصلے ہو جانے چاہیے اور سمبل پی ٹی آئی کے پاس ہونا چاہیے. تو بڑا ایک ٹائم فیکٹر کا بڑا ایک سٹریس ہے, ایک اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. 9 تاریخ کل ہے, 2-3 دن رہ جاتے ہیں, تو امید یہ ہے کہ کل انشاءاللہ بحث سن کے کوئی نہ کوئی فیصلہ پشاور ہائی کورٹ. بہت شکریہ سینیٹر علی ظفر صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. بڑی صاحب